الحمد لله رب العالمين وبه نستعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم سامعین، حضرت مریم سلام علیہا کی حالات زندگی پہ میری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے. اس سے قبل سورہ آل عمران کے مطابق میں نے حضرت مریم علیہ السلام کی حالات زندگی اور پھر پروردگار عالم کی جانب سے جو ان کو معجزانہ طریقے پہ ایک بیٹے کی پیدائش کا مژدہ سنایا گیا تھا، میں نے تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا. آج میری گفتگو کا عنوان ہے حضرت مریم سلام علیہا کی پریگنینسی، آپ کا حاملہ ہونا اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ طریقے پہ پیدائش کا جو واقعہ اللہ نے سورہ مریم کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، میں اس کے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا. آج یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ حضرت مریم سلام علیہا جب باشعور ہو گئیں اور جب وہ سن شعور کو پہنچ گئیں تو جیسا کہ ان کی والدہ حضرت حنہ نے حضرت مریم کو اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا، حضرت زکریا علیہ السلام کی زیر تربیت تھیں آپ. جب ہوش مند ہو گئیں تو انہوں نے حضرت مریم کے لیے بیت المقدس کی مشرقی جانب، جو مسجد سے اوپری حصے کی طرف بالائی حصے پہ جو مجاوروں کے لیے، معتکفین کے لیے جو کمرے بنے ہوئے تھے بہت سارے، ان کمروں کے اندر سے ایک کمرے کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کو رکھ دیا تھا اور ان سے کہا گیا تھا کہ آپ یہاں مقید ہو کر، معتکف ہو کر اللہ کی عبادت و ریاضت میں مشغول رہیں یکسوئی کے ساتھ. اسی کو قرآن نے بیان کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. او میرے حبیب، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب کے اندر حضرت مریم کا بھی ذکر کیجیے آپ. اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ، جبکہ وہ اپنے گھر والوں سے الگ تھلگ ہو کر مشرقی جانب چل پڑی. مکانا شرقیہ، تو اب اس سے یہ مراد ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ جب حضرت مریم سن شعور کو پہنچیں
تو وہ مسجد اقصیٰ میں آئیں، ہیکل سلیمانی میں آئیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے لیے جو کمرہ الاٹ کیا وہ مشرق کی جانب تھا، مسجد سے بالائی حصے کے اندر۔ اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، وہ مشرقی گوشے کے اندر معتکف ہو گئیں اور اللہ کی عبادت و ریاضت کے اندر مشغول ہو گئیں۔ لیکن اس سے ہٹ کر کے جو ادرس کامنٹیٹرز ہیں، بہت سارے مفسرین کرام کا اختلاف ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم سلام علیہا جبکہ آپ کی عمر 13 سال کی ہوئی یا 15 سال کی ہوئی، اور جو عورتوں کے ساتھ ماہواری کا یا حیض کا مسئلہ ہوتا ہے، تو جب وہ ان کو درپیش ہوا تو وہ پاکی حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس سے مشرقی جانب چلی گئیں۔ اب بعض جگہوں پہ آتا ہے کہ وہ مسجد کے قریب میں کوئی مکان تھا، وہاں چلی گئیں، یا پھر اپنے کسی رشتہ دار کے پاس چلی گئیں، یا پھر حضرت زکریا علیہ السلام جو آپ کے خالو تھے، یعنی اپنے خالہ کے گھر چلی گئیں۔ اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، اور پھر وہاں پر انہوں نے فاتخذت من دونہم حجابا، پھر انہوں نے پاکی حاصل کرنے کے لیے، غسل کرنے کے لیے، نہانے کے لیے ایک کپڑا لٹکا دیا، حجاب۔ فارسلنا الیہا روحنا، پھر ہم نے اپنے فرشتے کو، اپنی روح کو وہاں پہ بھیجا۔ فتمثل لہا بشرا سویا، تو اب وہ فرشتہ مکمل طور پہ انسانی شکل و صورت کے اندر اپنے آپ کو حضرت مریم کے سامنے پیش کیا۔ لیکن میں اپنی گزشتہ ویڈیو کے اندر آپ سے کہہ چکا ہوں کہ جب پروردگار عالم نے فرمایا ان اللہ اصطفاکی وطہرکی، کہ وہ مریم بے شک پروردگار عالم نے آپ کو چن لیا ہے، آپ کا انتخاب کر لیا ہے اور آپ کو پاک اور صاف کیا ہے، تو وہاں پہ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جو عام عورتوں کو درپیش ہوتے ہیں مسائل حیض کے، نفاس کے، ماہواری کے، مینسز کے، پروردگار عالم نے ان تمام چیزوں سے حضرت مریم کو پاک اور صاف کیا تھا۔ تو اگر وہ بات صحیح ہے تو پھر مفسرین کی یہ رائے کہ حضرت مریم پاکی حاصل کرنے کے لیے وہ کسی گھر میں چلی گئیں یا اپنے خالہ کے پاس چلی گئیں، یہ درست معلوم نہیں ہوتی۔ اس لیے زیادہ بہتر بات، قرین قیاس یہ لگ رہی ہے بات، کہ حضرت مریم سلام علیہا کو جو کمرہ الاٹ کیا گیا تھا وہ بھی مشرقی جانب تھا، بیت المقدس کے بالائی حصے کے اوپر تھا، اور اس کمرے کے اندر وہ معتکف ہو گئیں۔ اور جس طریقے سے ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں کہ ہماری مساجد کے اندر، خاص طور پہ رمضان المقدس کے مہینے کے اندر جو معتکفین مساجد میں آیا کرتے ہیں، وہ مسجد کے ایک کونے کے اندر گوشہ نشیں ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ ایک پردہ کر دیا جاتا ہے، کپڑا لٹکا دیا جاتا ہے، تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ بس یہی کیفیت تھی جو حضرت مریم سلام علیہا نے اپنے کمرے کے سامنے کیا تھا کہ فاتخذت من دونہم حجابا، اور لوگوں سے پردہ حاصل کرنے کے لیے حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے کمرے کے سامنے ایک پردہ لٹکا دیا۔ جب پردہ لٹکا دیا، وقت گزرا، اللہ کی عبادت و ریاضت میں مشغول رہیں، تو اب پروردگار عالم نے اپنے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے بھیجا ہماری روح کو ان کی طرف۔ اور روح کیا ہے اور اللہ کا کلمہ کیا ہے، اس پہ میری مکمل گفتگو اس سے قبل کی ویڈیو میں ہو چکی ہے۔ یاد رکھیں کہ انسانی روح جو ہے وہ بھی روح کہلاتی ہے۔ اسی طریقے سے
جو وحی ربانی ہے وہ بھی روح ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو قرآن مجید ہے یہ قرآن مجید بھی روح ہے، اور جو فرشتہ ہے وہ بھی روح ہے۔ تو یہاں پہ روح سے مراد فرشتہ ہے جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام۔ فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا، تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے آپ کو حضرت مریم کے کمرے کے اندر ان کے سامنے مکمل انسانی شکل و صورت میں پیش کیا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، حضرت مریم نے کہا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہتی ہوں، میں تجھ سے اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتی ہوں، اور اگر تو متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو کوئی تعرض کرنے کی کوشش نہ کرنا، کوئی چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر تمہارا ارادہ کسی غلط کام کا ہے، اگر تم بدنیتی سے ہمارے پاس آئے ہو، تو تم دیکھنے سے تو متقی اور پرہیزگار لگ رہے ہو۔ اگر عام آدمی کوئی غلط کام کرے تو وہ بھی کام غلط ہے، لیکن اگر کوئی غلط کام کو کوئی اچھا آدمی کرے، نیک آدمی کرے، تو یہ اور زیادہ غلط بات ہو جایا کرتی۔ یہ تو چونکہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام بہت ہی اچھے انداز میں اور بہت ہی حسین و جمیل انسان کی شکل میں، مرد کی شکل میں اپنے آپ کو حضرت مریم کے سامنے پیش کیا تھا، تو انہوں نے دیکھ کر کے سمجھا کہ یہ کوئی نیک آدمی لگ رہا ہے، لیکن ظاہر ہے یہ بشری تقاضا ہے، طبعی تقاضا ہے کہ اگر اچانک ایک عورت کے پاس تنہائی میں کوئی نامحرم آ جائے تو تشویش کی بات ہوتی ہے، عورت خوفزدہ ہو جاتی ہے کہ کس کی جرأت ہو گئی کہ اچانک میرے کمرے کے اندر بغیر اجازت کے یہ شخص آ پہنچا جو نامحرم ہے، جس کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ لیکن جب حضرت مریم سلام علیہا نے یہ کہا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہتی ہوں، اور اگر تو متقی پرہیزگار ہے جیسا کہ لگ رہا ہے دیکھنے سے، تو تم کوئی تعرض کرنے کی کوشش نہ کرنا، کوئی چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش نہ کرنا مجھے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا، قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، انہوں نے فرمایا کہ او مریم ڈرو مت، انما انا رسول ربک، میں تو تمہارے پروردگار کا فرستادہ ہوں، تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں انسان نہیں ہوں۔ میں کیوں آیا ہوں؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں، پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ قالت أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ حضرت مریم کا جواب پریشان ہو گئی۔ سورہ آل عمران کے اندر بھی حضرت مریم کو جب معجزانہ طریقے سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کی ولادت کی خوشخبری دی گئی تھی، تو وہاں بھی انہوں نے یہی کہا تھا، صرف ورڈ کا فرق ہے، وہاں ولد کا لفظ استعمال کیا تھا، یہاں پہ غلام کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھ کو لڑکا ہو جائے جبکہ کسی بشر نے، کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جو خدائی قانون ہے اس دنیا کے اندر بچے کے ایگزسٹنس کے لیے، بچے کے اس دنیا کے اندر وجود میں آنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ ایک مرد اور عورت کی مقاربت جب ہوتی ہے تو اس کے بعد بچہ وجود میں آتا ہے۔ لیکن یہاں تو میں کنواری ہوں، میں ایک دوشیزہ ہوں، میری شادی نہیں ہوئی، میں کسی کی باندھی بھی نہیں ہوں، اور اس طریقے سے بغیر شوہر کے
یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھے لڑکا ہوگا؟ فرشتے نے کہا قال کذالک، ایسا ہی ہوگا، یعنی بغیر شوہر کے لڑکا ہوگا۔ یہ لڑکا جو ہوگا تمہیں بغیر باپ کا ہوگا، یہ اس کا کوئی باپ نہیں ہوگا۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، قانون خداوندی، کہ وہ مرد و عورت کے مقاربت کے بعد بچے کو وجود میں بخشتا ہے، لیکن وہ پروردگار عالم اس بات پہ بھی قادر ہے کہ بغیر باپ کے وہ جو ہے کسی کو پیدا کر دے۔ بچے کی پیدائش کے 4 طریقے ہیں جس کو آپ بخوبی جانتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے عام طریقہ کہ مرد اور عورت کے اختلاط سے بچہ وجود میں آیا، ماں بھی ہے باپ بھی ہے بچے کا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اور وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ایگزامپل ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ باپ موجود ہے لیکن ماں کا پتہ نہیں ہے، جیسے کہ حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی، حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کر دیا گیا لیکن ماں کا وجود نہیں ہے وہاں۔ اور چوتھی جو صورت ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے کہ یہاں پہ ماں تو ہے مریم لیکن باپ کا پتہ نہیں ہے، یہاں بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیا بچے کو۔ تو یہ 4 طریقے ہیں بچے کے وجود میں آنے کے لیے، بچے کے ایگزسٹنس کے لیے اس دنیا کے اندر۔ تو یہ جو چوتھا طریقہ ہے کہ ماں موجود ہو اور باپ کا پتہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مخصوص کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو اپنا معجزہ بتانے کے لیے کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں کہ عادت کے خلاف، قانون فطرت کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کسی کو اس طرح بھی پیدا کر دیا کرتے ہیں۔ قال کذالک قال ربک هو علی ہین، او مریم تیرا پروردگار تو کہتا ہے کہ یہ اس کے لیے بہت آسان ہے، ہین وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور ہم اس بچے کی پیدائش کو سارے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں، اور اس بچے کا وجود ہماری طرف سے سارے لوگوں کے لیے ایک رحمت ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے بچے کو بغیر باپ کے پیدا کرے گا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ شدہ امر ہے، امر مقضیہ۔ اب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دور کھڑے ہیں، اور وہاں ٹھہر کر انہوں نے ایک روایت کے مطابق حضرت مریم کے آستین میں پھونک ماری، یا پھر آپ کے منہ کے اندر انہوں نے پھونک ماری، یا پھر آپ کے گریبان کے اندر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پھونک ماری، یعنی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مریم کے آستین میں یا منہ میں یا گریبان کے اندر پھونک ماری دور سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت مریم سلام علیہا حاملہ ہو گئیں، پریگننٹ ہو گئیں۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پس وہ حاملہ ہو گئیں اللہ کے حکم سے۔ اب وہ دور دراز مقام کی طرف چلی گئیں۔ اب یہاں دور دراز مقام کون سا ہے؟ یہ سارا کا سارا
واقعہ ظہور پذیر ہوا ہے ان کی پریگننسی کا بیت المقدس کے اندر، اس کمرے کے اندر۔ لیکن جب حضرت مریم کو یہ محسوس ہونے لگا کہ میں حاملہ ہو چکی ہوں، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اب یہاں سے کوچ کر لیا جائے، کیونکہ میری قوم کے لوگ جب میرے حمل کو دیکھیں گے تو طرح طرح کی باتیں کریں گے، لوگ آپس میں میرے اخلاق و کردار کی دھجیاں اڑائیں گے۔ بعض جگہوں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ جب حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے نکلی ہیں تو یہ اس وقت یہ واقعہ پیش آیا کہ جہاں میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ بہت سارے مجاورین موجود تھے، معتکفین اور اللہ والے، اور پریسٹ وہاں پہ موجود تھے مسجد اقصیٰ کے اندر، ہیکل سلیمانی کے اندر۔ ان میں سے ایک شخصیت تھی جو یوسف نجار کے نام سے جانی جاتی تھی۔ یوسف نجار بہت بڑے متقی، بہت بڑے پرہیزگار، وہی معتکف اور ہیکل سلیمانی کے اندر عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت مریم کا حمل بڑھتا جا رہا ہے تو وہ اب تک پوچھ نہیں پا رہے تھے، لیکن ایک دن ان کو رہا نہیں گیا اور انہوں نے ادب کے دائرے میں رہ کر حضرت مریم سے اشارتاً کچھ سوالات کر دیے اور پوچھا کہ او مریم، ایک بات پوچھوں، ناراض نہ ہونا۔ بولے پوچھو کیا بات ہے؟ تو یوسف نجار نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کیا بغیر بیج کے کوئی درخت اگ سکتا ہے کیا؟ دوسرا سوال، بغیر دانے کے کوئی فصل اگ سکتی ہے کیا؟ کوئی کھیتی ہو سکتی ہے کیا؟ اور اسی طرح کیا بغیر باپ کے کوئی بچہ وجود میں آ سکتا ہے کیا؟ یوسف نجار نے یہ 3 سوالات حضرت مریم کی طرف کیے تو حضرت مریم سمجھ گئیں کہ یوسف نجار کا اشارہ اصل میں میرے حمل کی طرف ہے، اور وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ میری شادی نہیں ہوئی اور بغیر مرد کے، بغیر شوہر کے یہ میرے پیٹ کے اندر بچہ کس کا ہے اور کیسا ہے؟ حضرت مریم سلام علیہا نے جواب دیا کہ بالکل یہ ممکن ہے۔ کیا ممکن ہے؟ کہ بغیر بیج کے اللہ تبارک و تعالیٰ درخت کو اگا سکتا ہے، کیونکہ جب سب سے پہلا درخت اللہ نے اگایا تو کوئی بیج نہیں تھی۔ اسی طرح بغیر دانے کے پروردگار عالم کھیتی کو اگا سکتا ہے، فصل پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے جب سب سے پہلی فصل اگائی تو اس وقت کوئی دانہ موجود نہیں تھا۔ اسی طرح پروردگار عالم اگر چاہے تو بغیر باپ کے بھی بچے کو وجود بخش سکتا ہے، کیونکہ جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تو ان کا باپ نہیں تھا اور یہاں تک کہ ان کی ماں بھی نہیں تھی، تو یہ بالکل ممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے وہ جو کچھ چاہے وہ کر سکتا ہے۔ حضرت مریم سلام علیہا نے یوسف نجار کے سوالات کے جوابات تو دے دیے، لیکن ان کو یہ بات اندر سے کھائے جا رہی تھی، کچوکے لگا رہی تھی کہ جب یوسف نجار کے جیسا پارسا، پرہیزگار، عبادت گزار شخص میرے اخلاق و کردار کے اوپر شک کر سکتا ہے، تو اگر میرا یہ حمل میری قوم کے سامنے ظاہر ہو گیا تو وہ اور پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کریں گے میرے خلاف۔ لہٰذا انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ وضع حمل تک، بچے کی پیدائش تک مسجد
یعنی بیت المقدس کو چھوڑ کر، مسجد اقصیٰ کو چھوڑ کر کسی دور دراز کا سفر طے کیا جائے اور کسی تنہائی کی جگہ کو اختیار کر لیا جائے جہاں پہ میری قوم سے میرا کوئی واسطہ نہ پڑ سکے۔ چنانچہ وہ ہیکل سلیمانی کو چھوڑ کر حضرت مریم دور نکل گئیں۔ قرآن مجید نے کہا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، جب وہ حاملہ ہو گئیں تو وہ دور نکل پڑیں مکاناً قصیّا، دور مقام پہ چلی گئی وہ۔ اب وہ دور مقام کون سا تھا؟ تو یہ مشہور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بیت اللحم کے اندر ہوئی ہے۔ یہ بیت اللحم کیا ہے؟ ایک قریہ ہے، ایک بستی ہے، ایک گاؤں ہے، ایک مقام ہے جہاں پہ حضرت مریم سلام علیہا اپنے حمل کو چھپانے کے لیے اور بچے کی ولادت تک آپ نے اس جگہ کو اپنا گھر بنا لیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ بستی تھی، وہ گاؤں تھا، کچھ لوگ وہاں آباد تھے، لیکن اس کے سراؤنڈنگ میں پہاڑ تھے، جنگلات تھے، تو حضرت مریم سلام علیہا نے وہیں کسی جنگل کے اندر بیت اللحم کے پاس اپنا ٹھکانہ بنا لیا اور وہیں وہ مقیم رہیں۔ مکاناً قصیّا، دور دراز مقام کو آپ نے چوز کیا۔ جو فاصلہ تھا بیت المقدس اور بیت اللحم کے درمیان کا، اس کے متعلق آتا ہے کہ یہ 8 میل کا فاصلہ تھا۔ اگر 8 میل کو ہم آج کلومیٹر کے اندر کیلکولیٹ کریں تو یہ تقریباً بنتے ہیں 13 کلومیٹر کا فاصلہ۔ تو گویا کہ حضرت مریم جو بیت اللحم میں جا کر مقیم ہو گئیں، یہ مسجد اقصیٰ سے ہیکل سلیمانی سے تقریباً 13 کلومیٹر دوری کا فاصلہ تھا۔ یہ وہاں جا کر یہ رہنے لگیں۔ اب وہاں وقت گزرتا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آ گیا، وضع حمل کا وقت آ گیا، اور ظاہر ہے کہ وہاں کوئی یار و مددگار تو تھا نہیں۔ اب حضرت مریم سلام علیہا کو ڈیلیوری پین شروع ہوئے، درد ذہ شروع ہوا، کافی حیران و پریشان ہوئیں۔ تو وہیں قریب کے اندر ایک کھجور کا درخت تھا جو بالکل سوکھا ہوا تھا۔ آپ نے اپنے اس درد کی، اس کرب کی، اس تکلیف کی شدت کو برداشت کرنے کے لیے کھجور کے درخت کو بہت ہی مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا آپ نے۔ اور ایک طریقہ ہوتا ہے ڈیلیوری پین کی مشقت کو برداشت کرنے کے لیے کہ کسی چیز کو عورت مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے تو اس کی درد کی شدت میں کمی آتی ہے، برداشت کی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ اب حضرت مریم سلام علیہا نے اس درخت کو پکڑ لیا۔ قرآن مجید نے کہا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، تو یہ درد ذہ ان کو لے کر آ گیا کھجور کے درخت کے پاس، کھجور کے تنے کے پاس، الی جذع النخلہ، نخلہ کہتے ہیں کھجور کے درخت کو، اور جذع یہ تنا ہے اس کا۔ اب یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اب حضرت مریم کی سوچ اور فکر اور مستقبل میں آنے والے حالات اور قوم کے سامنا کرنے کے جو حالات تھے انہوں نے ان کو مکمل طور پہ کمزور کر دیا، یہ تمام کی تمام سوچ و فکر نے۔ تو وہ پریشانی کے عالم میں کہہ رہی تھیں اور کہہ دیا انہوں نے قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر گئی ہوتی
وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور میں بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ یعنی مریم بھی کوئی شخصیت تھی، مریم نام کی کوئی لڑکی تھی، میری قوم کے ذہن و دماغ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محو کر دیتا کہ میں کوئی تھی ہی نہیں یہ دن آنے سے پہلے، کیونکہ اب یہ بچہ ہے میرے سامنے اور اس کا باپ نہیں ہے۔ اب قوم کے سامنے جب میں اس بچے کو لے کر کے جاؤں گی تو لوگ کیا کہیں گے؟ کس کا بچہ ہے؟ کہاں سے لے کر کے آ گئی ہے؟ وہ مریم کہ جو زاہدہ تھی، وہ مریم جو بہت ہی عابدہ تھی، وہ مریم کہ جس کی عصمت اور جس کی عفت اور جس کی پاک دامنی کے بارے میں لوگ تعریفیں کیا کرتے تھے، وہ مریم جو مسجد اقصیٰ کی خادمہ تھی، اور وہ مریم جو مسجد اقصیٰ میں گوشہ نشیں ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں مشغول تھی، اور وہ مریم کہ جس کا باپ مسجد اقصیٰ کا امام رہ چکا تھا، اور وہ مریم کہ جس کی ماں اتنی پارس اور پاک باز تھی، اور وہ مریم کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان سے جن کا تعلق تھا، اس مریم کنواری دوشیزہ خاندان نبوت کی وہ لڑکی کہ جس کے گود کے اندر بغیر شوہر کے یہ بچہ کہاں سے آ گیا۔ لوگ میرے اخلاق و کیریکٹر کے اوپر طرح طرح کی باتیں کریں گے، اور میرے خلاف لوگ طرح طرح کی جو ہے گفتگو کریں گے۔ ان تمام باتوں کو حضرت مریم نے سوچ کر کے کہا کاش کہ مریم کی یاد اور مریم کا نام و نشان ہماری قوم کے ذہنوں سے جو ہے محو ہو چکا ہوتا، مٹ چکا ہوتا۔ اس کے بعد پھر اللہ کا فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور حضرت مریم سلام علیہا کو تسلی دی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر کس طریقے سے آپ کے اندر ایک نیا حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو لے کر قوم میں جا سکیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید سلسلہ جاری رہے گا، انشاءاللہ میری آئندہ ویڈیو کے اندر آپ اس کو سن سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔